آپ رات کو اپنے گھر میں ہیں، سب کچھ معمول کے مطابق ہے، لیکن اگلی صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو گھر کا کوئی ایک فرد غائب ہے۔ خط، نشانی، نہ کوئی کال، بس اچانک ایک خاموشی، جیسے یہ شخص ہوا میں تبدیل ہو گیا ہو۔ جاپان میں ایسے لوگوں کو جوہاتسو یعنی بھاپ بن کر غائب ہو جانے والے لوگ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا خوفناک سچ ہے جو جاپانی معاشرے کا حصہ ہے۔ جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے، ٹیکنالوجی، امن اور نظم و ضبط کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور، لیکن اس ترقی یافتہ معاشرے میں ایک ایسا اندھیرا بھی ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ ہر سال جاپان میں ہزاروں افراد اپنی زندگی کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو جاتے ہیں، کچھ اپنے گھروں سے، کچھ اپنی نوکریوں سے، اور کچھ تو اپنی فیملی کو بھی الوداع نہیں کہتے۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے کئی بڑے عوامل ہیں۔ مالی مسائل اور قرضہ جات، قرض خواہوں سے بچنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر غائب ہو جانا، نوکری یا سماجی دباؤ، کام میں غلطی یا نوکری کھو دینے کا ڈر اور اس کی وجہ سے سماجی شرمندگی، خاندانی اور ازدواجی جھگڑے، نئی زندگی کی تلاش، بس اپنی پرانی شناخت کو ختم کر کے نئی زندگی کی شروعات کرنا۔ اس سب میں مدد دینے کے لیے جاپان میں ایک انڈسٹری موجود ہے جسے نائٹ موورز کہا جاتا ہے۔ یہ کمپنیز لوگوں سے پیسے لے کر ان کو پرانی شناخت مٹانے اور نئی زندگی کا آغاز کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ رات کے وقت یہ لوگ اس شخص کا سامان پیک کرتے ہیں، اس سے نئی جگہ لے جاتے ہیں اور سم ٹائمز نئی شناخت بنانے میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ قانونی طور پر تو نہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پولیس بھی عموماً ان معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کرتی، خاص طور پر اگر معاملہ خاندانی مسئلہ ہو۔ جاپان کی تاریخ میں کئی مرتبہ اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں 1990 میں دی سیلری مین کے نام سے ایک کیس سامنے آیا۔ ٹوکیو کے ایک سیلری مین کو شدید معاشی بحران نے گھیر لیا۔ یہ شخص اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے کے بعد بھی روزانہ سوٹ پہن کر گھر سے نکلتا، لیکن ایک دن واپس نہ آیا۔ کئی سال بعد ایک رپورٹر نے اسے ٹوکیو کے قریب علاقے سینیا میں مزدوری کرتے دیکھا۔ دوسرا کیس اوساکا کے ایک نوجوان کا ہے۔ یہ نوجوان بار بار یونیورسٹی کے داخلہ امتحانات میں ناکام ہو رہا تھا۔ جاپانی معاشرے میں ناکامی کو برداشت کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس پر گھر والوں کا بڑھتا ہوا دباؤ۔ ایک رات اس نے نائٹ موورز کی مدد سے سب کچھ چھوڑ دیا۔ کئی سال بعد پتہ چلا کہ وہ دوسرے شہر میں چھوٹی موٹی جابز کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ تیسرا کیس یوکوہاما کی ایک خاتون کا ہے۔ یہ خاتون کئی سال تک ڈومیسٹک وائلنس کا شکار رہی، اور پھر ایک دن ایک بیگ لے کر گھر سے نکلی اور ایک ایجنسی نے اسے غائب کر دیا۔ جوہاتسو لوگ تو سب کچھ چھوڑ کر ایک نئی بے نام زندگی کا انتخاب کر لیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اپنے مسائل سے بھاگ جانا ان کا حل ہے؟